میں تھوڑا سا ذرا کڑوا بولتا ہوں اور میرا اصول ہے، میں آئینہ کو دکھاؤں گا داغ چہرے پہ، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے۔ یہاں نہ چاپلوسی کی کوئی امید لے کے بیٹھے اور نہ یہ سوچے کہ یہ بندہ جنت بانٹ پہ جائے گا۔ جنت میرے باپ کی نہیں، جنت رسول پاک کی۔ ہاں جی، جنت اسے ملے گی جسے حضور چاہے۔ تو کام ایسے کر جاؤ کہ حضور ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے کے جائے۔ یہ میرا بھی عقیدہ ہے اور آپ کا بھی عقیدہ ہے کہ حضور قبر میں تشریف لائے۔ کتنے لوگوں کا عقیدہ ہے؟ بھائی اس کا تھوڑا ہی کم کر دو میرے ساتھ، تھوڑا سا ہی کم کر دو۔ سب کا عقیدہ ہے نا؟ یہ بیچ والے لوگ کو انہیں ہاتھ ہی نہیں ہے یا عقیدہ ہی نہیں ہے۔ دیکھو کروٹ میں کس کے ہاتھ نہیں ہوتے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ۔ تو یہ تو سب کا عقیدہ ہے کہ حضور قبر میں بولو آئیں گے، قبر میں آئیں گے۔ میرے لال بہت ہے، اگر اچھی لگے بات تو حضور قبر میں، حضور قبر میں، ہاں حضور قبر میں آئیں گے، یہ تو عقیدہ ہے۔ لیکن ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ تیاری کس کس نے کی ہے کہ حضور کو منہ دکھانے کے لائق ہو جائے؟ شروع سے جلسہ سن رہے ہو آپ، اور آج نہیں پوری زندگی انشاءاللہ حضور کے نام کی محفلوں میں بیٹھنا ہے۔ لیکن ذرا یہ دل پہ ہاتھ رکھ کے فیصلہ کریں تیاری کس کس نے کی۔ اللہ کرے سب کی لمبی زندگی ہو، لیکن اگر ابھی موت آ جائے تو تیاری ہے کیا؟ تیاری ہے ہماری کم سے کم اتنا تو کر لیں ہم کہ حضور قبر میں آئے تو ہمارا چہرہ دیکھ کے ہمیں مسکرانے لگ جائے۔ اتنا تو کم سے کم ہو جانا چاہیے۔ معاف کیجئے گا، رویے بڑے سخت ہیں، زبانیں بڑی تلخ ہیں، ہر بندہ ایک دوسرے کو ذلیل کرنے پہ آتی ہے۔ چوک میں کھڑا کر کے کسی کی بھی عزت بندہ اتار کے کہتا جی میری زبان ہے ہی ایسے، میں منہ پر ٹوک دیتا ہوں، اور یہ میرا اصلاح کا طریقہ ہے۔ یہ اصلاح کا طریقہ نہیں، یہ انسان کے اندر کا کمینہ پن ہوتا ہے جو کسی کو نیچا دکھانا چاہتا ہے۔ اگر اصلاح کا اتنا بڑا بخار چڑھا ہے نا چوک میں، تو کبھی بیٹے کا گریبان پکڑ کے کچھ داڑھی پوری کی نہیں ہے۔ پوچھ کبھی اپنی اولاد سے کہ نمازیں کتنے وقتوں کی پڑھی ہیں؟ کیا یہ ساری ذمہ داریاں باہر والے بندوں کے لیے؟ رویے درست کرو۔ معاف کیجئے گا، ایک محفل میں کھڑے ہو کے نعرہ لگانے سے آئی لو محمد کہا ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ میں بنیادی بات کر رہا ہوں، صرف زبان سے کہہ دینے سے کیا حاصل ہے؟ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل ہے؟ ہاں یہ ڈاکٹر اقبال کی بات تھی، انہوں نے کہا تھا جس نے دنیا دیکھ کے فیصلے کیے۔ یہ ہمارے رویے، ہمارے طریقے، ہم آپ سے بس اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ صرف زبان سے آئلہ محمد نہیں، ہمارا کردار بھی آئلہ محمد بولنے لگ جائے۔ ایسے رویے اختیار کرو، آپ ایسے طریقوں پہ عمل کرو۔ لیکن اس امت نے بڑا ختم کیا حضور کے دین کے وارث میں علماء کون؟ اس کا یہ تو کم کر دے بھائی، ورنہ میں بنا مائک بولوں گا۔ آپ اتنا خرچ کرتے ہو مائک نہیں کے لگا لیا، سارا پیسہ لگا لیتے ہو لیکن ساؤنڈ صحیح نہیں لگوا پاتے۔ توجہ ہے سارے لوگوں کو؟ ایکو کم کر دے بھائی، اگر پتا ہو ایکو کا بٹن کون سا ہے۔ توجہ ہے سارے لوگوں کو؟ ہم اپنے علماء کا احترام کریں، علماء کا احترام کریں۔ سب سے مظلوم جماعت علماء کی جماعت ہے۔ یہ کڑوی بات کہہ رہا ہوں میں، جبکہ حضور کے دین کے وارث علماء ہیں، اور ہمارا رویہ یہ ہے کہ ان کے نام کی روٹی بھی تب پکتی ہے جب ہماری ماں مر جاتی ہے۔ ہاں اس وقت تک کسی طالب علم کو جوڑا ہی نہیں بنتا جب تک ابا کی برسی نہ آئے۔ کیا یہ قوم صرف میتیں کھانے کے لیے رہ گئی؟ یہ قوم صرف تیجے دسویں کھانے کے لیے رہ گئی؟
اس قوم کا وقار سے زکات کھانے کا رہ گیا ہے؟ ہم نے کتنی عزت دی ہے قرآن والوں کو، ہم نے کتنا احترام کیا ہے قرآن والوں کو، ہم نے کیا ویلیو دی ہے قرآن والوں کو. دل کے پھپولے چل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. آج ہر بندہ یہاں لے کے بیٹھا ہوگا کہ میں رات کو جنت لے کے لوٹوں گا. میں اس بات کا منکر نہیں. مالک جنت حضور ہے اور خالق جنت خدا ہے. جسے رب چاہے اسے جنتی بنا دے، جسے رب چاہے اسے جنتی بنا دے. لیکن رویے تو اچھے کر لیں، طریقے تو درست کر لیں. ہم آج یہ سب سے بڑا رویہ ہے کہ قرآن پڑھنے والے سارے غریبوں کے بچے ہوتے ہیں. 99% قرآن پڑھنے والے مزدور کا بیٹا ہوگا، کسان کا بیٹا ہوگا، رکشہ چلانے والے کا بیٹا ہوگا. آخر کیا وجہ ہے کہ کسی آئی ایس کا بیٹا قرآن کیوں نہیں پڑھ رہا ہے، آئی پی ایس کا بیٹا قرآن کا قاری کیوں نہیں ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کسی منتری کا بیٹا قرآن کا قاری کیوں نہیں ہے، کسی نیتا کا بیٹا قرآن کا قاری کیوں نہیں ہے؟ وجہ یہ ہے ہم نے قرآن والوں کو اتنا ہلکے میں لے لیا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں قرآن کو پڑھے زکات جن کا مقدر ہے، قرآن کو پڑھے پلیت جن کا مقدر ہے، قرآن کو پڑھے میت کی روٹیاں جن کا مقدر ہے. وہ تمہیں خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں دین اتنا سستا نہیں ہے جتنا سمجھ رکھا ہے. خدا کی قسم ماں کے پیٹ سے بڑی پیدا ہونے والا دنیا کا قادر جیلانی کہتی ہے. جب پڑھنے کی بات آتی ہے تو اس حال میں پڑھتا ہے کہ 12 برس تک دنیا چھوڑ کر کے علم پہ لگ گیا اور ایسا پڑھا خود اس نے اعلان کیا تھا درست نہیں حتی صرف خطبہ میں نے اتنا دین سیکھا کہ اللہ نے مجھے خطبیت کی ڈگری عطا فرما دی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہنشاہ بغداد کانفرنس علامہ مفتی حماد رضا مراد آبادی. نعرہ تکبیر. آج ہمارے بچے قرآن نہیں پڑھ رہے، قرآن سے دور ہیں اور اتنے دور ہو گئے کہ گھر میں 7 قرآن ہیں، 8 پڑھنے والے ہیں، 1 قرآن روز نہیں پڑھتا ہے. میں دلالی کرنے نہیں آیا، 70 سالوں میں چاپلوسی کے سوا کیا گیا. اسے اٹھا دو اسے گرا دو، اسے اٹھا دو اسے گرا دو. چھوڑ یار، یہ اٹھانے گرانے کے فیصلوں کا مالک اللہ ہے. بس اپنے بارے میں سوچو. جس دن اپنے بارے میں سوچنے لگ جاؤ گے خدا کی قسم ہر شخص میں صلاح الدین ایوبی کی شخصیت نظر آنے لگے. آج امت خون کے آنسو ہو رہی ہے، آج امت خون کے آنسو ہو رہی ہے اور آج امت کے کوئی آنسو پوچھنے والا نہیں ہے. یہ کڑوی سچائی ہے. آج امت کے کوئی آنسو پوچھنے والا نہیں ہے. آج ہمارا کوئی رہنما نہیں ہے. ہم نے آج کسی کے جھنڈے کے نیچے پناہ نہیں دی. ہر بندے کا اپنا جھنڈا ہے. جو بھی پیر آتا ہے بس وہ یہ کہہ کے جاتا ہے جو میرا ہو گیا اسے کسی کی ضرورت نہیں. بازار لگا رکھے خانقاہ کے دلوں کو صاف کرنے کے لیے ہوتی تھی. آج خانقاہوں میں تماشے لگ رہے ہیں. بڑوں محتاج والے کو آج پیر کا بیٹا بغیر پڑھے پیر ہو جاتا ہے. حافظ کا بیٹا بغیر پڑھے حافظ کیوں نہیں؟ امام کا بیٹا بنا پڑھے امام کیوں نہیں بن سکتا؟ ڈاکٹر کا بیٹا بنا پڑھے ڈاکٹر کیوں نہیں بن سکتا؟ آپ کہو کہ اگر ڈاکٹر کے بیٹے کو بنا پڑھے ڈاکٹر بنا دیا تو جان کا دشمن بن جائے گا. میں کہتا ہوں اگر شاکر بیٹے کو پیر کے پیر بنا دو گے، اگر یہ جان کا دشمن ہے تو جاکر پیر ایمان کا دشمن ہو جاتا ہے. پوچھنے والا کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے کوئی پوچھنے والا اس امت سے؟ آج کہاں کے کھڑی ہو گئی، کہاں کے کھڑی ہو گئی. اور خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں لوگوں میں نہیں جانتا میری آپ سے ملاقات ہوگی کہ نہیں، لیکن اللہ کرے یہ ملاقات ایسی ہو جائے کہ اتنے بدل جانا کہ جب اٹھو نا تو یہی نعرہ ہو تمہیں جانا تمہیں مانا غیر سے کام للہ کی الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. سبحان اللہ. معاف کیجیے گا کہ ہمارے
ہماری غلطی ہے ہماری، اور اس سے بڑی غلطی ہے چاپلوسوں کی، دلالوں کی، جو جاہل کو ولی ثابت کرنے پہ لگے ہوئے۔ ہاں دم کرانے لگو نا جاہل پیروں سے، تب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سوچو، پڑھو غوث پاک کو۔ غوث پاک 12 انگی نہیں پہنتے تھے، ہاں غوث پاک حسن حسین میں بڑا شیفری نکالتے تھے۔ سب سے بڑے پیر کو غوث اعظم دستگیر کہا جاتا ہے۔ پڑھو اور دکھاؤ جاہل پیروں کو آئینہ، اور آپ میں بھی لازم ہے، آپ سے بھی پوچھا جائے گا تم نے کس کو اپنی رہنمائی کے لیے چنا تھا۔ یہ مت سوچنا تم بچ جاؤ گے، ہاں وہ کہنا چلتا کرے یا حسن یا حسن، آدھا تھوک دیتا ہوں تمہیں۔ تماشے بنا رکھے دین کا، وہ دین اتنا لاوارث نہیں ہے کہ تم جیسا چاہو گے توڑ مڑوڑ کے پیش کرو گے۔ ابو بکر مزار میں لیٹا ضرور ہے لیکن آج بھی حضور کے دین کا پہرے دار ہے۔ عمر گنبد خضرا میں لیٹا ضرور ہے لیکن آج بھی پیروں پہ عمر فاروق اعظم کا نام لکھا ہے۔ ہلکے میں مت لینا، یہ قرآن پڑھنے والے نہیں تھے، یہ قرآن کو گھر گھر پہنچانے والے ہیں۔ ہاں لگ رہی انگلی کڑوی باتیں، لگے خاک سے مجھے آپ کو حساب نہیں، اپنے رب کو حساب دینا ہے، اپنے رب کو حساب دینا ہے۔ کیا رویے لگا رکھے ہیں جاہلوں کو؟ ہم نے آج کون سوچ دی؟ کہنے نہیں پیر مرید کرے گا، مولوی تقریر کرے گا۔ غوث پاک سب سے بڑے پیر فجر بعد سے پڑھانا شروع کرتے تھے، ایک درس فجر بعد، ایک درس ظہر بعد، ایک درس عصر بعد، اور پھر جانتے ہو عشاء کے بعد تقریر فرمایا کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ بولو زور سے، سارے نہیں بول رہے۔ تقریر کرتے تھے۔ سرکار غوث پاک سے پوچھا گیا آپ نے دین کا کام سب سے زیادہ کس طرح کیا؟ فرمایا میں نے سب سے زیادہ دین کا کام تقریروں سے کیا ہے۔ یہ غوث پاک فرماتے ہیں۔ اور پھر جو وقت بچتا تھا مصلی پہ آ کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ 40 سال تک سرکار غوث پاک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے رہے۔ اتنا بڑا علامہ، اتنا بڑا علامہ وہ پیر ہوا، آج جاہل پیر، جاہل پیر ہے۔ معاف کیجئے گا اعلیٰ حضرت اسی لیے سب کو ہضم نہیں ہوتے کہ ان کے یہاں پہ طبیعت نہیں، مدینے والے کی شریعت چلا کر، اسی لیے وہ تو پیروں کی بھی شرطیں لگا کے بیٹھے کہ پیر ایسا ہونا چاہیے، پیر ایسا ہونا چاہیے۔ ہمارے دور میں پیر ایسا ہونا چاہیے جو مرغی کو ڈوری دے دے، مرغی کو بھینس کو تعویذ بنا دے۔ میں تعویذ کا مخالف نہیں، تعویذ مؤثر ہوتے ہیں اور تعویذ میں اللہ نے برکت رکھی ہے، لیکن مزہ تب ہے جب دینے والا ہاتھ مفتی اعظم جیسا ہونا چاہیے۔ ہاں دینے والا ہاتھ سرکار سلطانی جیسا ہونا چاہیے۔ ہاں بھائی تو پتہ چلتا ہے تعویذ کیا ہے۔ آج تو دکانیں لگ گئی ہیں، گھر میں برکت نہیں ہے، جناب بی بی لڑ رہی ہے، پیر صاحب نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، بی بی کی لڑائی کا نام سنا، کہنے لگے 1151 دینے پڑیں گے۔ جناب 1100 کیوں؟ کہ بغداد والے کے نام کے 51 کس لیے؟ کہ اس میں بھی نسبتیں شامل ہیں۔ 1151 لیے، 3 تعویذ دیے۔ حضور اس کا کیا کرنا ہے؟ کہ جناب ایک پیڑ پہ باندھ دینا، ایک تکیے میں رکھ دینا، ایک بازو پہ لگا دینا۔ او بھائی ابھی گھر میں گالیاں چل لگی تھی، جیسے تعویذ باندھ کے گھر میں گھسا، نہانے کے لیے نکلا، بی بی نے کہا یہ بازو میں تعویذ کیسا؟ کہنے لگا دل گھبراتا ہے، اس کا تعویذ ہے۔ کہا یہ پیڑ میں تعویذ کیسا؟ کہا برکتیں اتریں گی۔ لیکن جب بی بی نے بستر جھاڑا اور خلاف میں سے بی بی کے تکیے کے تعویذ نکلا، اس نے کہا ہو نہ ہو یہ میرا دل پھیرنے کے لیے لایا ہے۔ کل تک گالیاں چل رہی ہیں، اب بیگن اور جوتیوں پہ باری آ جاتی ہے، گھر کے اندر لاٹھی ڈنڈے چلتے ہیں۔ جا کے کہتا پیر صاحب کیسا تعویذ دیا ہے؟ کل تک تو لڑائی تھی، آج جوتی چپل چل گئے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کس کی
کی اپنی بیوی آج مہینے سے ناشتہ نہ دے، وہ تیری بیوی کو تیرا تابع کیسے کرے گا؟ جس کی اپنے گھر میں نہ بنتی ہو، تیری میاں بیوی کے جھگڑے کیسے مٹائے گا؟ اگر گھر کے جھگڑے بڑھ گئے ہیں، میاں بیوی میں بنتی نہ ہو تو تعویذ نہ دے، ڈوری نہ کرا، چل مدینے چل لے، مصطفیٰ کی چوکھٹ پہ چل اور جا خدیجہ الکبریٰ کی چوکھٹ پہ آ کے پوچھ تو سکی نبی کا کردار کیسا تھا، ان کے طریقے پہ زندگی گزار، خدا کی قسم ہزار تعویذ کو اثر نہیں کر سکتے جو مصطفیٰ جان رحمت کا طریقہ اثر کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن جامع شریف، جشن جامع شریف۔ آج عرس کی محفل بھی ہے، حضرت داتا علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی ان کے عرس کی محفل ہے، اور عرسوں کا مطلب ہوتا ہے یہاں سے کچھ لے کے جاؤ، یہ مطلب قطعی نہیں ہوتا ناچے کودے چلے گئے، صبح پھر وہی چال بدلو بدلو، اور اتنے بدل جاؤ کہ کوئی صبح پوچھے رات حضور کی محفل میں تھے، بتاؤ کیا تبدیلی آئی ہے؟ کہہ دینا کہ جب تک گئے تھے صبح ہوتی تھی تو گانے سنتے تھے، جب سے لوٹے ہیں نا صبح ہوتی ہے تو حضور کی نعت کے ترانے گنگنایا کرتے ہیں۔ اتنی تبدیلی، اور نوجوانوں سے خاص کر کے گزارش کروں گا، نوجوانوں سے خاص کر کے رویے بدل دو، اپنے طریقے بدل دو۔ زندگی کوئی بہت زیادہ لمبی نہیں ہے، بہت زیادہ لمبی نہیں ہے، پتہ نہیں کب موت کا فرشتہ آ جائے اور ایک لمحہ آگے پڑھنے کی مہلت نہ دے۔ موت آتی ہے نا تو سہرے بندے رہ جاتے ہیں، موت آتی ہے نا تو گھر سجے کے سجے رہ جاتے ہیں، موت آتی ہے نا تو 4 بچوں کے باپ کو بھی جانا پڑتا ہے، موت کا فرشتہ آتا ہے نا تو ماں کے جگر کے ٹکڑوں کو بھی جانا پڑتا ہے۔ موت آئے گی تو رکنی نہیں ہے، رکنی نہیں، اور کسی کے لیے نہیں رکنی ہے، صرف ایک ذات میرے نبی کی ذات تو ہے جن سے اجازت کے لیے موت کا فرشتہ دروازے پہ کھڑا تھا، صرف ایک ذات میرے حضور کی ذات ہے، لیکن وہاں بھی نا بہت کچھ سیکھنے کو ہے، وہاں بھی بہت کچھ سیکھنے کو ہے۔ موت کا فرشتہ دروازے پہ کھڑا ہے، اندر آنے کی اجازت چاہیے، اندر آنے کی اجازت چاہیے۔ جانتے ہو سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ نقیہ تقیہ راکعہ ساجدہ حافظہ قاریہ عالمہ فاضلہ مفتیہ سیدہ کائنات خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا بیٹھی ہوئی حضور کے سرانے، بیٹھی ہوئی ابا کوئی ہے جو دروازے پہ اندر آنے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ میرے حضور نے بیٹی کا چہرہ دیکھ کے کہا تھا بیٹی اسے کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ کون ہے ابا؟ موت کا فرشتہ ہے۔ اتنا سنا آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا بیٹی دروازے پہ موت کا فرشتہ آ گیا، ہٹ جاؤ میری بیٹی، میں ملک الموت کو اندر بلانا چاہتا ہوں۔ خاتون جنت تک بے اجازت جن کے در جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ ہاں موت کا فرشتہ اندر آیا، کیسے آئے ہو؟ کہا حضور رب نے بلایا ہے، رب نے بلایا ہے۔ ملک الموت اسرائیل بتاؤ نا، یہ 90 سال عمر تھی، ابھی 63 میں کیسے آ گئے؟ کہ حضور 27 سال میں راج میں گزر گئے تھے، 27 سال میں راج میں گزرے تھے، 63 یہ 90 ہو گئے پورے۔ جب اتنی بات کہی تو رب نے جو حکم دیا تھا محبوب سے پوچھو چاہتا کیا ہے، اس کی مرضی پہ منحصر ہے۔ تو حضور کہتے ہیں میں جانا تو چاہتا ہوں، لیکن ذرا رب سے یہ پوچھو میرے بعد میری امت کا کیا کرے گا۔ میں امت سے پوچھنا چاہتا ہوں، امت سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ اور رہ گئی حضور کے نام پہ لگنے والی پابندی، تو پابندیاں ان چیزوں پہ لگائی جا سکتی ہیں جن کا تعلق ہواؤں سے ہوتا ہے، اور جن کا تعلق لہو سے ہوتا ہے وہ کبھی جدا نہیں کی جا سکتی ہے، کبھی جدا نہیں کی جا سکتی۔ ہمارے لہو کا ایک قطرہ آئلہ محمد کی صدائیں پوری زندگی دیتا رہے۔ لوگ جسم کے ٹکڑے کریں، یہ ہماری تاریخ رہی ہے، ہماری تاریخ رہی ہے۔ میں اس تاریخ پہ بات کروں تو بڑا وقت لگے گا، میں چاہتا ہوں کہ کچھ باتیں آپ سے کہہ جاؤں۔ حضور کہتے ہیں میری امت کا کیا بنے گا؟ جاؤ ذرا جلدی کرو، ٹھہرو نا۔ اتنے میں جبریل آ گئے، محبوب کہہ رہا ہے رب کہہ رہا ہے محبوب جتنی کہو گے اتنی عمر بڑھا دی جائے گی۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہ عمر بڑھانے کی بات نہیں ہے۔ جبریل میرے رب سے پوچھنا میری امت کا کیا بنے گا؟ میں چاہ رہا ہوں میری امت کا کیا بنے گا۔ میں ان کے لیے روتا رہا ہوں، میں نے گالوں میں سجدے کیے، میں رو رو کے امت کو مانگتا رہا ہوں، میں چلا گیا امت کا کیا بنے گا۔ جبریل پوچھ کے آنا رب سے، جبریل گئے پھر آئے گا۔ رب نے کہا میں پریشان کیوں ہوتا ہے؟ جب قیامت آئے گی امت بھی تیری ہوگی، جنت بھی تیری ہوگی، بس تو اشارہ کرتا جائے گا، میں تیری امت کو جنت دیتا جاؤں گا۔ یہ فیصلے ہو رہے ہیں، یہ فیصلے ہو رہے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں موت کسی کے لیے رکی؟ آپ نے دیکھا رکی؟ آپ نے مسجد کے اندر چارپائی دیکھی ہوگی،
کیا بولتے جنازہ بولتے مسائل کیا بولتے آٹھ دیکھیے مسجد میں کبھی لیٹ کے دیکھا اس پہ تو لیٹ کے دیکھو یار کبھی کیسا رکھتا ہے کبھی لیٹ کے دیکھا ہے دھوکے سے اگر کسی نے کہہ دیا نا کہ یہ وہ کاٹ ہے جس میں مردے لے کے جاتے ہیں آگے وہ کبھی نکل جائے گا یہ حیثیت ہے ہماری جانتے ہو وہ گھاٹ بڑی ضدی ہوتی ہے جس کے دروازے پہ آ کر رکھ جاتی ہے تو خالی نہیں جاتی خالی نہیں جاتی ہے جس کے دروازے پہ آ کر رکھ گئی نا تو پھر لے کے جاتی ہے اور جن کے لیے ہم رب رسول کو ناراض کر رہے ہیں نا جن کے لیے حرام حلال کی تمیز نہیں کرتے کمانے میں یہ اتنے بے وفا لوگ ہیں اتنے بے وفا لوگ ہیں کہ یہ تمہیں نئی چادر بھی لا کے نہیں دیتے وہ یہ کلمے والی چادر جو ہزاروں لوگوں کے اوپر پڑ گئی ہے وہی مرنے کے بعد تیرے اوپر ڈالی جائے گی بڑی بے وفا دنیا ہے اپنی آخرت کی خود تیاری کریں اپنے آخرت کی اور اپنا ظاہر بھی سنوارے اور اپنا باطن بھی سنوارے کتنے لوگ ہیں جو حضور کو دیکھنا چاہتے ہیں بتا سکتے ہیں سبحان اللہ یا رسول اللہ جتنے ہاتھ اڑ گئے ہیں ہم اس لائق تو نہیں کہ یہ امید کریں یہ آرزو کریں لیکن آپ تو کریم ہے نا کسی دن اتنی مہربانی کرتے ہم سوئیں اور خواب میں آپ کی زیارت نصیب ہو جائے کہہ دو آمین بہت زور سے کہو آمین ہاں جی ہاتھ نیچے کر لیں اور میری تھوڑی سی بات سنو حضور کی زیارت تب نصیب ہوتی ہے جب دل ٹوٹتا ہے کب زور سے بولو دل ٹوٹتا ہے تب زیارت نصیب ہوتی ہے ایسے ہی نہیں مرغا کھایا بکرا کھایا حضور آ جائے گا ناک تک جب کھا کے سوتا ہے نا پھر شیطان دکھائے ہاں حضور تب نظر آتے جب دل ٹوٹا کرتے اور دل کب ٹوٹتے ہیں جب ان کے لیے ذلیل ہونا پڑتا ہے جب ان کے لیے مارے کھائی جاتی ہے جب ان کے لیے چوٹ لگتی ہے نا تو پھر آنسو پوچھنے کے لیے مدینے سے حضور آ جایا کرتے ہیں کم سے کم ان کے لیے کچھ تو کر کے دیکھو ایک نوجوان ملا کہنے لگے جناب میں نے داڑھی رکھی تھی تو میرے محلے والے کہنے لگے لو جی یہ آ رہا ہے جنت کا ٹھیکیدار ایک نے بتایا کہ میں نے داڑھی رکھی تو میرے محلے والے کہہ رہے آؤ بھائی امام صاحب آؤ تو لوگ اس طرح سے ذلیل کرتے اس طرح سے حقارت کی نظر سے دیکھتے انہی لوگوں کے تانے سہو انہی لوگوں کی سخت کلامیاں برداشت کرو اور کسی دن رو کے رخ مدینے کی طرف کرو خدا کی قسم کوئی تسلی دینے آئے یا نہ آئے مدینے والا مصطفیٰ جل بدر ہو جائے گا لیکن ہوگا کب جب حضور کے لیے جینا پڑے جب حضور کے لیے مرنا پڑے یہ اپنے رویے بناؤ یہ اپنے اصول بناؤ میں نے کہا آپ دیکھیں علم والے پیر ہوتے ہیں لا علم پیر بے علم پیر نہیں ہوتے ہم معاف کیجئے تو ڈھکوں سے لباس کیا ہے اگر پیر صاحب کے گھر میں کوئی پاگل پیدا ہو گیا نا تو وہ مجذوب پیر صاحب کے گھر میں کوئی پاگل پیدا ہو جائے مجذوب ہے اور کسی کسان کے گھر میں پاگل پیدا ہو جائے تو وہ پاگل ہے سمجھ رہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں جس بڑے گھر کے اندر اگر پاگل پیدا ہو جاتا لوگ کہتے لاؤ جی اس سے پانی پڑوا روڈوں پہ دیکھا ہے گاڑیاں روکنے کھڑے ہو جاتے ہیں پاگلوں کے لیے مجذوب کی بھی اپنی پہچان ہوتی ہے مجذوب کتنا بھی بڑا مجذوب ہو جائے لیکن مدینے والے مصطفیٰ کو نہیں بھولا کرتا ہے لیکن یہ تو ہماری کتابیں ہو گئی نا کسے مجذوب رکھنا ہے کسے پاگل رکھنا ہے نہ کرو ایسا تیاری کرو اپنی تیاری کرو اور یاد رکھیے گا جو ولی ہوتا ہے وہ عالم ضرور ہوتا ہے جو عالم ہوتا ہے جو ولی ہوتا ہے وہ عالم ضرور ہوتا ہے جاہل کبھی ولی زور سے جاہل کبھی ولی نہیں ہو سکتا ایسا پیر ہے روٹی یہاں کھا رہا ہے نماز نہیں پڑھتا ہے
مرید کے گھر میں ایسا سویا کہ 8 ٹائم نہیں اٹھا سکتا، ٹانگیں پھیلا دی تو پھیلا دی، لیٹا تو لیٹا ہی لیٹنا۔ ایسے بندے اللہ کے ولی نہیں ہوتے۔ وہ کہا تھا کسی نے مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ سرکاری سرکاری ولی ہے کہ نہیں؟ بولو، بول کیوں نہیں رہے؟ ہے کہ نہیں؟ عالم ہے کہ نہیں؟ عالم ہے کہ نہیں؟ اعلیٰ حضرت ولی ہے کہ نہیں؟ عالم ہے کہ نہیں؟ مفتی اعظم ولی ہے کہ نہیں؟ عالم ہے کہ نہیں؟ تاج الشریعہ ولی ہے کہ نہیں؟ عالم سارے بولے عالم علم شرط ولایت کے لیے۔ اب تو یہ کہ نہیں، مولویوں کی لائن اور ہوتی ہے اور پیروں کی لائن اور ہوتی ہے۔ بات ٹھیک ہے تیری، پیر میں تو پیر ہے، تھوڑا سا زیر زبر بدل، پیر میں پیر ہے، ان ڈکوں سے لباسیوں سے نکلو۔ اور ہم جو بیٹھے ہیں نا تقیہ کرتے ہیں، ارے کچھ نہیں، ڈوری لائن میں باندھ لیں گے سارے کام ہو جائیں گے۔ بولو رضا، کون ہے؟ سارے بولو کون؟ اتنی زور سے اپنے رب کا نام لو کہ دل صاف ہو جائے۔ کون ہے رضا؟ روزی کون دیتا ہے؟ یہ کھڑے والے بھائی بولے میرے روزی کون دیتا ہے؟ بھائی ہے ساری خدا کے پیچھے بیٹھ گئے ہو آپ۔ ہاں، روزی کون دیتا ہے؟ زور سے کون؟ اگر رب نہ چاہے تو کوئی روٹی دے سکتا ہے؟ کوئی دے سکتا ہے؟ اور اگر وہ دینے پہ آئے تو کوئی روک نہیں سکتا نا؟ تو پھر ذرا رک کے بتا دو، اپنے بھائی کو برباد کرنے پہ ہم کیوں لگے رہے؟ سگے بھائی یا تو مسلمان ہو تو عقیدہ اتنا پکا ہے کہ رضا اللہ ہے، اور اگر بھائی کی روزی گھٹانے پہ لگے ہو تو پھر پکے مسلمان ہیں۔ سیدھی سی بات، غلط نہیں کہہ رہا ہوں۔ آج نا ایک بھائی اگر امیر بن جائے گا تو دوسرا کہہ رہا ہے اس کی پلیٹ میں بوٹی کہاں سے آئی، مجھے اسے چٹنی پہ لے کے آنا، چٹنی پہ لے کے آنا، میم میک کر رہا، کاغذ نکلواؤ زمین کے، کام کس کے کام، بزنس کسی نے کھڑا کیا اور فکر کسی اور کو ہو جاتی ہے۔ کہتا ہے اس کا جو بزنس ہے لیگل ہے کہ انلیگل ہے، کاغذ نکلوا کے تھانے میں جا کے کہہ رہا سنو وہ جو بزنس کر رہا نا چوری سے کر رہا، 1000 روپے بھی دے کے آتا اور اپنے گناہوں میں اضافہ بھی کر کے آتا۔ یاد رکھیے گا جو میں بات کہہ رہا ہوں، وہ کبھی بڑے نہیں ہوتے جو دوسروں کو چھوٹا کرنا چاہتے ہیں، ہمیشہ بڑے وہ ہوتے ہیں جو دوسروں کو بڑا کرنے کی کوشش کیا کرتے ہیں۔ وہ پوچھا گیا تھا کسی سے کہ بڑا کون ہوتا ہے، تو کسی نے کہا بڑا وہ ہوتا ہے جس کے سامنے سارے چھوٹے نظر آئے، تو ایک عقل مند نے کہا تھا غلط، بڑا وہ ہوتا ہے جس کی محفل میں اپنے آپ کو کوئی چھوٹا محسوس نہ کرے، بڑا وہ ہوتا ہے جس کی محفل میں کوئی اپنے آپ کو چھوٹا محسوس نہ کرے، وہ بڑا ہوتا ہے۔ لیکن ہم کہتے ہیں اسے گراؤ، اسے نیچا کریں۔ ایک باپ کے 2 بیٹے، کتنے؟ زور سے 2 بیٹے، باپ آنگن، گھر، بستی، ماحول، اور جس جگہ پرورش ہوئی ہے وہ جگہ ساری ایک ہے نا، پھر دشمن کیوں؟ ایک بھائی اگر کتنی زیادہ کر کے زمین چھین لیتا ہے نا تو دوسرا اس کی پوری دیوار توڑواتا ہے، اتنی زمین کی قیمت نہیں جتنی بڑی دیوار گرواتا ہے۔ اس کی وجہ میں نے بہت کوشش کی تو میں اس نتیجے میں پہنچا کہ اس کی وجہ ہوتی ہے وہ ٹھلوے لوگ جو آپ کی حرام کی چائے پی کے جایا کرتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ اللہ کرے یہ بات آپ کے ذہن میں، وہ ٹھلوے لوگ جو آپ کا حرام کا کھا کے جاتے ہیں اور آپ کے کہتے ہیں چائے بڑی اچھی تھی، لیکن یہ بتاؤ کہ تمہارے بھائی نے جو دیوار چلی تھی اس کا کیا کیا تم نے؟ وہ کہتا ہے یار کیا کرتا، چلو اتنی سی تو کرنا، بڑی باتیں ہو رہی ہیں گاؤں میں، لوگ کہہ رہے وہ بات نہیں تھی،
बताओ अपनी जमीन न छीन सका। ऐसे चिढ़ा कर के भाई को भाई के खिलाफ खड़ा कर दिया जाता है। तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ ये नफरतों के जनाजे निकाल दो, अपनी सफों में मोहब्बतें पैदा कर लो, और इतनी मोहब्बतें पैदा करो, इतनी मोहब्बतें पैदा करो कि नफरतों के गले घुटने लग जाएं, अपनों को माफ करने के आदी बन जाओ। रुपए 2 रुपए के लिए, 1000 2 1000 के लिए अपनों के दुश्मन ना बनो। ये वही तो भाई है ना तुम बचपन में जिसे सीने से लगाया करते थे, ये वही भाई है जिसके लिए तुम खैरों से लड़ जाया करते थे। आज इतनी सी जमीन के लिए इसी की कटपटी पे तमंचा लेके खड़े हो गए हो। तुम्हें हो क्या गया है? ये दौलत का लालच कहां से आ गया है? मुझे बता दो सकी। ये बचपन से साथ चलने वाले, बचपन से साथ बनने वाले, भाई भाई के लिए जान देने वाला, आज जान लेने वाला कैसे बन गया है? बहुत गौर किया है तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं, जब तक दौलत जेब तक होती है रिश्ते दिल में होते हैं, और जब दौलत दिल में आ जाती है रिश्ते दिलों से निकल जाते हैं। खुदा के वास्ते दौलत के लिए कभी अपनों को ना छोड़ना, इसलिए कि दौलत मेहनत से मिलती है, रिश्ते खुदा की रहमत से मिला करते हैं। रिश्ते खुदा की रहमत से मिला करते हैं। इन रिश्तों की कदर कीजिएगा। इन रिश्तों की आज नफरतें बड़ी तेजी से बढ़ गई हैं। हमें अपनी सफों में इत्तेफाक पैदा करना। क्या करना? इत्तेफाक मतलब समझ रहे ना, मोहब्बतें, एक दूसरे के लिए प्यार करें और किसी को छोटा दिखाने की कोशिश न करें, किसी को छोटा दिखाने की कोशिश न करें, और कोशिश ये करें कि जो भी हो हमसे बड़ा हो जाए। फिर देखो अल्लाह आपको कितना जल्दी बड़ा करता है। ये याद रखिएगा। मैंने कहा रज़ाक़ कौन है? बोले सारे, रोजी कौन देता है? अल्लाह। अगर अल्लाह ना चाहे तो चोरी से रोजी मिलेगी, ताबीज से मिलेगी, है ना? ताबीज की असर तब करता है जब अल्लाह राजी हो जाता है। ये याद रखिए, ताबीज की तब असर करता है जब अल्लाह, और जब अल्लाह नाराज हो तो कोई फायदा नहीं है। 90% आदमी कहते फिर रहे हैं बरकत नहीं हो रही। 90% कितने कहते हैं बड़ा कमाता हूं मौलाना, इधर से आता पता नहीं किधर चला जाता, पता ही नहीं चलता। तो कोई कह देता सुन घर कितना पुराना का 20 साल के, तुझे नहीं पता उसमें माया रहती है। उस माया से बड़ी माया तो ये बताने वाला है, उतना वो नहीं लेके नहीं चलता, ये ले जाता। तो जो है सारे लोगों की, बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा जो मैं बताना चाहता हूं। रोजी कौन देता है? अल्लाह। अल्लाह देता है। अगर अल्लाह नाराज हो तो रोजी नहीं मिलने वाली। हर नौजवान से गुजारिश है फजर की अजान हो ना, बिस्तर छोड़ दो, आवाज आए ना अस्सलातु खैरुम, अस्सलातु खैरुम, इसका क्या मतलब है? सलामत रहे। क्या बात है, माशाअल्लाह, तबीयत खुश कर दी। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम का मतलब आज नमाज नींद से बेहतर है, मतलब समझते हैं ना? तो जब ये जुमला सुने बिस्तर छोड़ो मस्जिद की तरफ दौड़ जाओ और 4 रकात रखो पढ़ के दिखा दो। कितनी पढ़नी है? फजर में कितनी होती है? सही कह रहे हो? 4 ही होती है, हैं? 4 ही होती है पक्का? पढ़िए ना। आज कितने लोगों ने फजर पढ़ी थी? हाथ उठा के बताना, ईमानदारी से उठाना हुजूर की महफिल में। हाँ सलामत है। अल्लाह करे सारे लोगों को फजर के सजदे में असर हो जाए। कितने पढ़ेंगे अब हाथ उठा के बता दे। आए हाय, अल्लाह उनके हाथों की लाज रख ले और सबको अपने घर में आने की तौफीक अता फरमा दे। पढ़ेंगे ना फजर इंशाअल्लाह, है ना? झूठ बोलोगे इमाम साहब से पूछ लूंगा मैं। हाँ पढ़ेंगे फजर इंशाअल्लाह। सुबह उठो, अल्लाह को राजी करो, 4 रकात पढ़ के निकलो। दुकान कितने बजे खोलते हैं हम लोग? 10 बजे। क्या मौलाना पूरे हिंदुस्तान में दुनिया का उसूल है 10 बजे दुकान खुलती है? ये ईसाइयों का तरीका 10 बजे दुकान खोलने का। किसका? ईसाइयों का। क्यों? क्योंकि उनका मानना यह है कि उनके नबी हजरत ईसा 10 बजे पैदा हुए, तो वो 10 बजे खोल रहे हैं। तो हमारे नबी कितने बजे पैदा हुए थे? सुबह। बोलो यार कितने? सुबह 7 के बाद।
تو ہمیں کتنے بجے اٹھ جانا چاہیے؟ 7 بجے؟ سبحان اللہ. کتنے بجے؟ 4 بجے. کتنے بجے؟ تمہارا اٹھنا بھی فجر میں یہ کہے گا آئی لو محمد. اس کا مطلب ہوتا آئی لو محمد. ہاں یہ رویے اپنے بناؤ. کس ٹائم اٹھو گے آپ؟ 4 بجے. دکان فجر بعد کھول لیا. پھر اللہ رزاق ہے وہ کہتا تو 4 سجدے کر کے آنا, 4 رکعات پڑھ کے آ, اور پھر دکان کھول. جب تک لوگ سو کے اٹھیں گے میں تیرے رزق کا انتظام کر ڈالوں گا. مالک پھر کیا کریں؟ کہ دوپہر تک کام ہو گیا. اب آپ مجھے ظہر کے سجدوں میں شکریہ دکھا. ہم نے ظہر میں شکریہ ادا کیا. رب نے کہا پھر کام پہ جا. ہم پھر کام پہ گئے. اب کیا کریں؟ کہ شام ہونے والی ہے, پھر شکر کے سجدے کریں. پھر اثر آ گئی. مالک اب کہا پھر اب تھوڑا گھوم لیں. اب کب دن چھپنے والا ہے, پھر شکریہ کے سجدوں میں آ جائے. مغرب آ گئی. مالک اب کہا بھی شافر کا کیا ملے گا؟ کہ تیری جان کی بھی حفاظت کروں گا, تیرے مال کی بھی حفاظت کرتا رہوں گا. تو سوتا رہے گا, میرے فرشتے تیری دولت کی حفاظت کرتے رہیں گے. جو دن بھر کما کر آیا ہے اس کی حفاظت ہوتی رہے گی. چین سے فجر تک سوتے رہے. پھر مسجد سے آواز آئی الصلاۃ خیر من النوم, نماز سونے سے بہتر ہے. جب سو کر کے اٹھے, کام کیا کرنا ہے, کہا دیکھ کیا کیا سلامت ہے. مالک ہمارے سلامت ہے, رزق سلامت ہے, اولاد سلامت ہے, گھر بار سلامت ہے, دولت سلامت ہے, کمائی ہوئی جائیداد سلامت ہے. کام کیا کرے گا؟ کہا مالک اب میں تجھے فجر میں سجدے کر کے دکھاؤں گا. رب کہتا ہے تو مجھے سجدے کرتا رہے, میں تجھے کرم سے روزی دیتا رہوں گا. کریں گے انشاءاللہ. وعدہ کرو انشاءاللہ. سارے وعدہ کرو انشاءاللہ. روزی کون دیتا ہے؟ اللہ. کون دیتا ہے؟ اللہ. چھینی تو نہیں ہے نا کسی کی. اگر وہ کہتے ہیں نا روزی اگر بندے کے ہاتھ میں ہوتی نا تو بارش اپنی کھیت میں کراتا. کہتا سن جمن کے کھیت میں نہ برسی, ادھر ہی برسی. کیوں؟ کہا اس نے شادی میں اللہ کی دعوت نہیں کی تھی. یہ جھگڑے ہوا کرتے ہیں. لیکن روزی کا مالک کون؟ اللہ. اب کوئی بندے کہتے تھے جھوٹ بولنا پڑتا ہے. تو کیوں؟ کہ جھوٹ نہ بولے تو روزی نہیں چلتی ہے. سن بندے, جب عقیدہ یہ ہے رزاق اللہ ہے تو جھوٹ کا سہارا کیوں؟ جھوٹ کا سہارا بولو نا. جھوٹ کا سہارا کیوں لے رہے؟ کہ نا ایک سے میں نے کہا داڑھی رکھ لے. کا کام ایسا کہ داڑھی نہیں رکھ سکتا. کام ایسا ہے کہ داڑھی نہیں رکھ سکتے آپ. کیوں؟ بزنس کا معاملہ ہے نا, اس میں جھوٹ سب چلتا. داڑھی رکھ لیں گے نا تو کیوں. آپ سے بات تو برا نہ ماننا. داڑھی رکھ کے دیکھو, اللہ رزق میں مزید برکت عطا فرما دے گا. ایک بندے نے تھوڑی سی اندر دکان رکھ لی تو دوسرا جا کے کہا یہاں دکان رکھی ہے, یہاں گراہک کون آئے گا سے خریدنے والا سنا. اس نے کہا یار ایک بات بتا, یہاں موت کا فرشتہ آ سکتا ہے کیا؟ اس نے کہا موت کا فرشتہ تو 7 تاروں میں پہنچ جائے گا. کہا اسے کون بھیجتا ہے؟ کہا اللہ. تو کہا پھر اگر موت کا فرشتہ آ سکتا ہے تو پھر روزی بانٹنے والا فرشتہ کیوں نہیں آ سکتا ہے؟ بس بھروسہ اللہ پر رکھا ہونا چاہیے. نوجوان ترقی کرنا چاہتے ہیں نا, آگے بڑھنا چاہتے ہیں نا, تو جھوٹ کا نہیں سجدوں کا سہارا لینا شروع کرو. کس چیز کا سہارا؟ سجدوں کا سہارا لینا شروع کرو. یاد رکھیے گا کسی ناچنے والے کا عرس نہیں ہوتا, کسی شرابی اور چرسیے کا عرس بولو نہیں ہوتا ہے. کس کا ہوتا ہے؟ عرس اسی کا ہوتا ہے جس کی راتیں سجدوں میں گزرتی ہیں اور دن روزوں میں گزرا کرتے ہیں. مانو گے اتنی بات کے نہیں؟ مان گئے نا اتنی بات؟ تو سہارا کس کا لینا ہے؟ ہاں جی, سجدہ کا سہارا لینا ہے. روزی میں برکت کے لیے کس کا سہارا؟ سجدوں کا سہارا لینا ہے. روزی نہ ملتی ہو نا تو پھر کر سجدہ. آج تو معاف کیجئے نا, کوئی اکڑ دکھا دے رہے ہو کینڈیڈیٹ میں رہے. کہا کیونکہ میرے پاس نیتا جی کا کارڈ ہے, یہ دے نیتا جی کا کارڈ ایک اور لگاؤں گا, ابھی منتری جی کی طرف سے انتظام ہو جائے گا. میں گارنٹی دے کے کہتا ہوں بڑے سے بڑا منتری کیوں نہ ہو,
بڑے سے بڑا سنتری کیوں نہ ہو، تمہیں ایک بار چاول کا پھیلا دے دے گا، ایک بار تمہیں گیہوں کا بورا اٹھا دے ہے نا، 3 بار جاؤ گے تو تیسری بار کے کچن میں چل ذرا طریقہ ہی ہے تو ہل گیا۔ یہ دنیا والوں کی بات ہے، کبھی اس کی چوکھٹ پہ آؤ نا جو مانگنے سے ناراض نہیں ہوتا، ہر بار مانگنے سے راضی ہو جایا کرتا ہے۔ اور وہ کون ہے؟ بولے کون ہے وہ؟ زور سے کون ہے وہ؟ اللہ ہے۔ اللہ کے لیے آپ نے کہا، اور رزاق جب اللہ ہے تو پھر داڑھی کا بہانہ نہیں بنانا، داڑھی کا بہانہ، جھوٹ کا بہانہ نہیں بنانا۔ تاریخ میں بہت بڑا نام ہے حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی، بہت بڑا نام۔ یہ ان کو بادشاہ کا تخت ملا، انہوں نے ٹھکرا دیا، سب کچھ چھوڑ کے نا یہ ندی کے کنارے آ گیا۔ تفصیل سے بتاؤں تو بڑا وقت لگے گا، بس میں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ جب ندی کے کنارے آئے نا تو ندی کے کنارے آ کر کے اللہ اللہ میں لگے۔ ان کے ماموں آئے، ماموں آ کے کہنے لگے بھانجے وہ دور کتنا اچھا تھا کہ تیرے تخت میں ہیرے جواہرات لگے تھے، تیرے تاج کے اندر ہیرے جواہرات سونا چاندی تھا، اور تو اتنی اچھی زندگی چھوڑ کے ندی کے کنارے آ گیا۔ اور دیکھ تیرے بدن کی گدڑی پھٹ گئی ہے، اس کے پیبند بھی سوئی سے لگا رہا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ سوئی کے علاوہ بھی تجھ پہ کچھ نہیں ہے، اس سوئی کے علاوہ بھی تجھ پہ کچھ نہیں ہے۔ تو آپ نے مسکرایا، وہ مسکرا کے کہنے لگے اس بادشاہت سے یہ فقیری اچھی ہے۔ بادشاہت سے؟ تو ماموں نے کہا یہ کیسے؟ آپ نے فرمایا دیکھنا چاہتے ہو؟ ہاں ہاں، جو آپ کی سوئی تھی نا وہ آپ نے دریا میں پھینک۔ جب سوئی دریا میں گئی نا تو ماموں کہنے لگے لو جی ایک سوئی تھی وہ بھی پھینک دی، اب پیبند کیسے لگاؤ گے کپڑوں میں؟ کہنے لگے مچھلیوں سوئی لے کے آؤ۔ جب اتنا کہا نا تو ساری مچھلیاں اپنے منہ میں ایک سوئی لے کے آ گئی، اور صرف ایک عام سوئی نہیں، سونے کی سوئی۔ آپ نے فرمایا اسے تو میں ٹھوکر مار کے آیا ہوں، میری والی سوئی لا کے دو۔ کون سی سوئی؟ میری والی سوئی۔ جب لے کے ایک مچھلی آئی نا، ایک مچھلی آئی تو اسی سوئی کو لے کے آئی جس میں دھاگا بھی موجود تھا۔ کہنے لگے ماموں کچھ دیکھا؟ کہا نہیں۔ فرمانے لگے سنو، جب سے میں خدا کا ہو گیا ہوں کائنات میری ہو گئی، جب سے میں خدا کا ہو گیا ہوں کائنات میری ہو گئی ہے۔ تو ہم کوشش کریں کہ ہم رب کے ہو گئے، کریں گے کوشش انشاءاللہ، کریں گے فجر کے سجدے انشاءاللہ۔ ارے وہ سے باپ عشاء کے وضو سے 40 سال تک فجر کی نماز پڑھتے رہے، اور 12 سال تک ایک پیر پہ کھڑے ہو کے قرآن پڑھتے رہے سرکاروں سے۔ آج قادریوں کو قرآن نہیں آتا، سوائے بریانی کھانے کے قادریوں کو کوئی کام نہیں آتا۔ یہ المیہ ہے، 12 سال تک ایک پیر پہ کھڑے ہو کے قرآن نہیں پڑھا، قرآن پڑھتے سرکار وہ سے پاک، اور ہم نے ایک زمانہ ہو گیا قرآن کو نہیں۔ جہیز میں قرآن آتا ہے؟ بولو، کائے میں آتا ہے؟ جزدان میں، پھر اس کی ایک صندوق ہوتا بنا بنا، جیسا آیا اسے چمکتا رہتا 12 سال تک، چمک جاتی اس لیے نہیں کہ کسی نے کھولے ہی نہیں ہے نا۔ 5 بندوں کے 8 موبائل ہیں تو 8 بزی، اور 8 بندوں کے 5 قرآن ہیں تو ایک بھی نہیں کھلتا ہے۔ برکتیں کہاں سے آئی ہیں؟ ایسے برکتیں نہیں آتی۔ فرمایا گیا جو روز فجر بعد سورہ یاسین پڑھتا ہے نا اس کے پورے دن کے کام اللہ کے ذمہ کرم میں ہو جایا کرتے ہیں۔ پڑھتے ہیں فجر بعد سورہ یاسین؟ نہیں، صبح آپ پورے کھلتی رہی ہے، پوری دعائیں نکالے گا، سب سے پہلے واٹس ایپ چیک کرے گا، اس کے بعد فیس بک پہ جائے گا، پھر انسٹاگرام میں جائے گا، پھر جا کے نیوز دیکھے، پھر باہر نکل کے کہے گا بھائی سرکار کس کی بن رہی ہے۔ جس سے گھر نہیں چلتا وہ دیش چلانے کی بات کرتا ہے۔ سمجھے ذرا ہم کون ہیں؟ مسلمان ہیں ہم لوگ۔ کون ہیں ہم؟ سارے بولو کون ہیں؟ مسلمان۔ اتنی زور سے بولو کہ پولیس پکڑ کے نہ لے جائے۔ کون ہیں ہم لوگ؟ کون ہیں ہم لوگ؟ مسلمان۔ اور ہماری کتاب کون سی ہے؟ زور سے کون سی؟ اور زور سے کون سی؟ قرآن۔ میں انشاءاللہ پڑھوا کے بھی دیکھ لوں گا، ایمانداری سے ہاتھ اٹھا کے بتائیں کتنوں کو قرآن آتا ہے۔ کوئی اٹھائے میں کھڑا نہیں کر سکتا قرآن سننے کے لیے بھی،
بس اب ہاتھ نیچے کر لیں. ہر بندے کو قرآن آنا چاہیے, ہر ایک بندے کو قرآن آنا چاہیے. کم سے کم اتنا تو ضرور آنا چاہیے کہ فجر بعد قرآن کی تلاوت ہو جایا کرے. اتنا ضرور آنا چاہیے کہ فجر بعد قرآن پڑھ لیا کرے. اتنا ضرور آنا چاہیے کہ ہم باپ کی میت پہ کھڑے ہو کے قرآن کی دعائیں پڑھ سکیں. اتنا ضرور آنا چاہیے کہ جمعے کے دن باپ کو جا کے کم سے کم ایک سورت قرآن کی سنا سکو. اتنا قرآن ضرور آنا چاہیے. جس ماں نے 9 ماہ تک پیٹ میں رکھا, 2 مہینے سینے سے لگا کے آپ کو سینے سے لگا کے پالا, 6 سال تک آپ کی پرورش کرتی رہی, ان کے لیے کم سے کم اتنا قرآن سیکھو کہ جب وہ قبرستان میں جا کے لیٹ جائے تو ان کی قبر سونی نہ ہو, بلکہ ہر جمعے کو بیٹا جائے اور قرآن پڑھ کے سنائے. اللہ قرآن کی برکت سے ان کی قبروں میں جنت کی نعمتیں نازل فرمائے. غلط کہہ رہا ہوں تو صحیح کہہ رہا ہوں؟ میں نے جتنی باتیں کہی ہیں ساری کڑوی کہی ہیں. امید ہے اسی لیے منہ سے سبحان اللہ نہیں پھوٹ رہی ہے. اور میں چاہتا بھی نہیں ہوں آپ میری بات میں داد دو. میں چاہتا یہ ہوں کہ ایک بات دل میں اتر جانی چاہیے, دل میں اتر جانی چاہیے. آپ وعدہ کریں قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ, پڑھیں گے انشاءاللہ. اپنے بچوں کو بھی قرآن پڑھائیے اور خود بھی قرآن پڑھیے, ورنہ مرنا سب کو ہے, سب کو ہے نا مرنا. مجھے ایک بات بتاؤ, آپ مجھے بلا لو جنازہ پڑھانے کے لیے, میں آ جاؤں گا, ٹھیک ہے نا. یہ بات کئی بار ممبر سے کہی جاتی ہے, مولویوں کو بلا کر یوپی سے تمہاری میت میں نہیں آئی ہے. یہ بتا یوپی سے آ کر میت پڑھا کون لے, اس کا دیر سے میں پوچھنا چاہتا ہوں, یوپی سے آ کے جنازہ پڑھا کون لے. اور تو جو کہتا ہے نا کہ امام تمہاری میت میں آئیں گے, تو تو اگر امام ہے تو یوپی جا کے پڑھا رہا ہے نا. کم سے کم حسد کا یہ چراغ ہو جاؤ. اگر ہمارے ممبر میں خود نہیں رہیں گے اس قوم کی اصلاح خاک کریں گے. حد ہوتی ہے بے غیرتی کی. اپنی اپنی اللہ نے ٹوٹیاں لگائی ہیں, اپنی اپنی ٹوٹیاں لگائی ہیں. کوئی اور کو چلاتا ہے, کوئی جہاز اڑاتا ہے. اب تم جہاز والے سے اور کو چلواؤ, اڑنے والے تو جہاز اڑاؤ. ہاں, ایسے جاہل مولویوں کو دیکھ کر کے پڑھے لکھے لوگ ہنستے ہیں. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, چلو میں آ گیا, آپ نے بڑے سے بڑے پیر کو بلا لیا نماز جنازہ پڑھانے کے لیے. مسلح پہ باپ کا جنازہ ہے, جن کو کھاٹ پہ باپ لیٹا ہے, مسلح پہ پیر صاحب کھڑے ہیں. تو بتاؤ آپ کے باپ کا درد پیر کو اتنا ہی ہوگا جتنا آپ کو ہے. بولو بولو یار, بول کیوں نہیں رہے؟ ماں کا انتقال ہوا ہے اور پیر صاحب مسلح پہ, بیٹا پیچھے کھڑا ہے. مجھے یہ بتاؤ کیا بیٹے کو کوئی درد ہوگا مسلح پہ جو امام صاحب کے سینے میں نہیں نا. میں آؤں گا, میں سوچوں گا یار قاضی صاحب نے جلسہ کرایا تھا, توفیق بھائی نے جلسے بلایا تھا, ان کے جنازے میں شرکت ہونی ہے, آ کے نیت باندھی اللہ اکبر, جو دعائیں یاد کی پڑھی اور چل دیے. لیکن کیا بھی اچھا ہو کہ باپ کا جنازہ ہو, مسلح پہ بیٹا کھڑا ہو. جنازہ ماں کا ہو اور مسلح پہ بیٹا کھڑا ہو. جب مسلح پہ آئے گا باپ کے جنازے کو بیٹا دیکھے گا, آنکھ میں آنسو بھر کے لا کے کہے گا مالک یہ وہ ہے جو مزدوری کرتا رہا لیکن مجھے قرآن کے نام کر دیا تھا, لوگوں کی گالیاں کھاتا رہا لیکن مجھے قرآن کے نام کر گیا تھا, لوگوں کے دھکے اٹھاتا رہا لیکن مجھے قرآن کے نام کر گیا تھا. اے میرے پروردگار, میں اس کی خدمت نہ کر سکا جب تک میں پڑھتا رہا, یہ پڑھاتا رہا. آج اس کے عیش کے دن آئے تھے, مالک یہ جنازے پہ آ گیا ہے. اے میرے پروردگار, میں اسے کچھ نہ دے سکا, میں اسے آنسوؤں کی سوغات دیتا ہوں. وہ اتنا کریم ہے, اتنا کریم ہے کہ اگر راضی ہونے پہ آئے تو آنسو کے قطرے سے مان جاتا ہے. موتی سمجھ کے شانے کریمی نے چن لیے. اگر بیٹا باپ کے جنازے کے آگے کھڑے ہو کے رو کے کہے گا اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا, جب یہ پڑھتا ہوا جائے گا اور آنسو تک گریں گے, میرا ایمان کہتا ہے نماز مکمل بعد میں ہوگی, اللہ مرنے والے کو جنتی پہلے بنا ڈالے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. شہنشاہ بغداد کانفرنس علامہ مفتی حماد رضا مراد آبادی. ہم میں کوئی شاگرد کلیئری تو ہے جو اپنی یہ پڑھا کے خود چلا جائے, چلو چلو ہٹو, تم سے نہیں پڑھوانی, اپنی ہم پڑھا دیں ہے کوئی ہم نے. تو آپ نے جنازوں کا بھی انتظام کرے جنازوں کا. اور اگلی بات بتاؤں, آخری بات ہے کیونکہ مجھے ٹرین بھی پکڑ دی ہے, تو جو ہے نا سارے لوگوں کی ہے نا. آخری بات
اپنے بچوں کو قرآن کی آیتیں یاد کرا دو، چھوٹی چھوٹی صورتیں قرآن کی یاد کرا دو. اور چھوٹا بچہ ہو نا تو کچھ بھی نہ صحیح اسے صرف بسم اللہ یاد کرا دو. موت کا کچھ نہیں پتا ہے. اپنی بیوی بچوں کو بٹھاؤ اور ان سے کہو اگر انتقال ہو جائے نا تو میرے جنازے میں بڑے بڑے لوگ تو آئیں گے، لیکن میرا 4 سال کا بیٹا بھی جنازے پہ لے آنا اور میری قبر پہ لا کے کھڑا کر دینا. میں نے اسے بسم اللہ سکھا دی ہے، تم نہیں جانتے ہو سکتا ہے اللہ بڑے بڑوں کے اٹھے ہاتھ خالی کر دے، مگر جب بچہ رو کے نا بسم اللہ پڑھ کے رب کو دکھائے گا، اللہ کی رحمت پہ بھروسہ کر کے کہتا ہوں ہو سکتا پیر کی ٹانک دی جائے، لیکن 4 سال کے بچے کے نکلنے والے آنسوؤں کو اللہ خالی نہیں جانے دے گا، خالی نہیں جانے دے گا. اس لیے اپنے بچوں کو قرآن سکھاؤ، اپنے بچوں کو آیتیں سکھاؤ، اپنے بچوں کو سورتیں سکھاؤ، اور پھر دنیا کو یہ بتا دو ہم جیتے بھی حضور کے لیے ہیں اور ہم مرتے بھی حضور کے لیے ہیں. قرآن سے دوستی کریں گے انشاءاللہ، نماز سے دوستی کریں گے انشاءاللہ. مشکلیں آئیں نا تو پھر سجدے میں آ جایا کرو، سجدے میں آ جایا کرو. جو مشکلیں منتریوں سے حل نہیں ہوتی وہ مشکلیں سجدوں سے حل ہو جایا کرتی ہیں. عادی بنیں گے سجدوں کے انشاءاللہ. کتنے نوجوان انشاءاللہ سجدوں کے عادی بنیں گے. آئے 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 اللہ سلامت رکھے. خدا کی قسم جس دن مسجدیں بھر گئی نا ہم سے، پھر دنیا ہماری ٹھوکروں میں نظر آئے گی، دنیا ہماری ٹھوکروں میں نظر آئے گی. اور چہرے حضور کی پسند کے بناؤ. محبوبہ کی پسند کا چہرہ مت بنا. ہاں میری بیوی کو کون سا چہرہ پسند ہے یہ مت دیکھ. ہاں بیوی کا چہرہ دیکھ کے ایسی کٹنگ کرا رہا ہے صاحب کیا بتاؤں بچھو بنوا دے رہے ہیں ایسی تلوار کٹی داڑھی میں کہہ رہا شاید کہاں کے لگے ہوں گے اس کے کہیں پھٹ گیا ہوں. غور سے دیکھا تو کٹ لگا تھا اور کہہ رہا مولانا دو رہے سارے کٹ نکل جائیں گے جب موت کا فرشتہ آئے. چہروں پہ داڑیاں سجاؤ، مرنا تو ہے نا، چہروں پہ داڑیاں سجاؤ. کفن میں لیٹو نا تو شام سے لیٹو تاکہ جب فرشتے چہرے سے کفن ہٹائے نا تو سنت رسول سینے پہ رکھی ہوگی. اور پھر وہ پوچھے حساب لینا ہے کہ نہیں لینا ہے. پھر حضور مسکرا کے کہیں چھوڑو یہ میری محبت کا وعدہ پکا کر کے آیا ہے، دیکھتے نہیں ہو چہرے پہ داڑھی سجا کے لایا ہے. یہ بات لے کے چلو. میں نے تو یہاں تک علماء کو فرماتے سنا ہے، یہاں تک سنا ہے اگر کوئی داڑھی دیکھ کے قبر میں جاتا ہے نا تو فرشتے چہرے کی داڑھی دیکھ کے نہ کفن پھٹک دیتے. دوسرا کہتا ہے حساب نہیں لینا. کا حساب کیا لینا ہے؟ غلامی کی سچی سند اپنے چہرے پہ سجا کے آ گئے. سجائیں گے داڑھی انشاءاللہ چہروں پہ، وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ تیرے کو بھی بھائی. اسٹیشن کرنے کی بات نہیں ہے. 2:45 ہو گئے. شجرہ بھی پڑھنا ہے، شجرہ بعد میں پڑھ دینا. پہلے وعدہ کرو داڑھی رکھیں گے انشاءاللہ، وعدہ کریں انشاءاللہ. اتنی سستی سے نہیں. آئلہ محمد صرف یہاں نہیں ہونا چاہیے، بینر میں دیکھتے یہ بھی ہونا چاہیے. ہوگا نا؟ ہوگا نا؟ وعدہ کرو رکھیں گے داڑھی، وعدہ کرو انشاءاللہ. اور ایسی خبر میں صورت بنا کے جائیں گے کہ حضور مسکرا کے کہتے چھوڑو میری غلامی کا وعدہ پکا کر کے آیا ہے. سرکار مفتی اعظم ہند نے کیا کہا تھا؟ فرشتوں پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہو؟ مفتی اعظم سرکار کہہ رہے ہیں فرشتوں پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہو؟ لو دیکھ لو یہ ہے تصویر یار آنکھوں. تمہیں میں دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں؟ یہ دیکھ لیتی ہے ساری بہار، ساری بہار آنکھوں میں. اس لیے چہروں پہ داڑیاں سجاؤ، حضور کے ہو جاؤ، حضور کے ہو جاؤ. بغداد والے سے وعدہ کر لو، آج وعدہ کر لو اللہ ہمیں ایسا قادری بنا دے کہ بریانی کھانے میں بھی قادری ہوں اور عمل کرنے میں بھی قادری ہونے چاہیے. میرا امام کہتا ہے حضرت سرکار فرماتے تھے ہر نماز کے بعد پڑھا کرو قادری کر. کیا بات ہے، قادری کر. جتنوں کو یاد ہے وہی پڑھیں، جو گونگے ان کی نہیں چاہیے مجھے بالکل بھی یاد. قادری کر، قادری، قادریوں میں میں سوچتا تھا اتنا بار بار کیوں اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں. خدا کی قسم میرے مرشد تاج الشریعہ سرکار نے پردہ ہی اٹھا دیا اور قادری ہونے کو فائدہ بتایا میرے سرکار تاج الشریعہ نے. کیسے؟ انہوں نے کہا تھا زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے. زور سے زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے. نہ سمجھ
ہائے 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 نبی کے مسلک اعلی حضرت پہ قائم رہو. زندگی دی گئی ہے, زندگی دی گئی ہے. اب قادریت کے راز کا پردہ میرا پیر اٹھاتا ہے اور کہتا اختر قادری, اختر قادری خلد میں چل دیا. خلد باہیں ہر قادری کے, جنت کھلی ہے قادری کے لیے. تو پھر ہم کیوں نہ کہیں میں قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے رکھیں گے داڑھی انشاءاللہ, وعدہ کرو انشاءاللہ. وہ کہتے ہیں مولانا کی شادی نہیں ہوئی, شادی بعد رکھ لیں گے. کیوں؟ شادی کے ٹائم داڑھی والوں کی گردن کاٹ دی جاتی ہے. ایک مول بھی بتاؤ تو داڑھی کی وجہ سے رڑوا بن گیا, رڑوا مسکوارا کسی لڑکی کسی نے لگی, کوئی دیکھا آپ نے نہیں نا, پھر رکھو نا داڑھی, سجاؤ سنت چہرے پہ, اتنا فائدہ ضرور ہوگا.